ایک ایسا نام جو ذہن میں آتے ہی پراسراریت اور جادو کی کہانیاں جگا دیتا ہے، کوہ کاف۔ آج ہم اسی پراسرار پہاڑ کے سفر پر نکلیں گے جو صدیوں سے داستانوں، عقیدوں اور تلاش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ سوال ہی تو اس پوری داستان کی جڑ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے نہ سورج کی۔ کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی جو بات کوہ کاف کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنوں کا وطن ہے، ایک ایسی پراسرار دنیا جو ہماری دنیا سے بالکل الگ، عجیب و غریب مخلوقات کا مسکن ہے۔ اور بات صرف جنوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ پریوں، دیووں اور نہ جانے کیسی کیسی عجیب مخلوق کی کہانیاں بھی اسی پہاڑ سے جڑی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جو ہمارے ساتھ تو ہے مگر ہم سے بالکل پوشیدہ ہے۔ ان داستانوں میں ایک کہانی تو تقریباً ہم سب نے سنی ہوگی، ایک بادشاہ کی کوئی بہت ہی خوبصورت شہزادی جسے ایک طاقتور جن اغوا کر لیتا ہے اور سیدھا کوہ کاف کے کسی تاریک محل میں جا کر قید کر دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو ہندوستان سے لے کر عرب تک کئی ثقافتوں میں ملے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوہ کاف صرف بچوں کو سنانے والی کہانیاں ہیں یا اس کا کوئی گہرا، کوئی کائناتی مطلب بھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تصور کس طرح اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو چمکتے ہوئے ہرے زمرد سے بنایا ہے۔ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں بلکہ ایک طرح کا کائناتی ستون ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، یہ مانا جاتا ہے کہ آسمان کا جو نیلا رنگ ہے نا، وہ اسی پہاڑ کا عکس ہے۔ یعنی یہ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ تمام پہاڑوں کا مرکز ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں وہ سب زیر زمین اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ 13ویں صدی کی ایک کتاب عجائب المخلوقات کے مطابق یہ پہاڑ بالکل ایک کھونٹی کی طرح ہے جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھے ہوئے ہے اور آسمان کو گرنے سے روکتا ہے۔ اور یہ تصور یہاں رکتا نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں آگے جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کوہ کاف کے اس پار ایک بالکل الگ ہی کائنات آباد ہے، 7 سمندر اور ہر سمندر 500 سال کے سفر کے برابر، اس سے آگے 7 مزید زمینیں اور پھر 70,000 اڑنے والی مخلوقات جن کا کھانا، پینا، لباس سب کچھ ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس جگہ کی وسعت کا؟ اور وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہوگا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس پہاڑ تک پہنچنے کے لیے پورے 4 مہینے مکمل تاریکی میں سفر کرنا پڑتا ہے، ایک ایسا سفر جہاں نہ سورج ہے نہ چاند۔ تو یہاں آ کے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے اور یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک نظریہ تو کہتا ہے کہ یہ ایک اصلی حقیقی پہاڑ ہے جو کہیں موجود ہے، جبکہ دوسرا نظریہ، خاص طور پر صوفیہ کا، وہ بالکل الگ ہے۔ دیکھیں، صوفیانہ طریقت میں کوہ کاف کوئی باہر کی جگہ نہیں بلکہ یہ ایک اندر کی منزل ہے۔ جس طرح اس پہاڑ کا ظاہری سفر مہینوں کی تاریکی سے گزر کر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ روحانی سفر بھی اپنے نفس کی تاریکیوں سے لڑ کر طے کیا جاتا ہے۔ یہ شعور کا وہ بلند ترین درجہ ہے جہاں پہنچ کر بندہ اپنی ذات کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اندرونی سفر ہے، بیرونی نہیں۔ اچھا چلیں، روحانی دنیا سے واپس حقیقی دنیا میں آتے ہیں۔ سوال تو پھر وہیں کھڑا ہے کہ اگر یہ ایک حقیقی جگہ ہے تو وہی نقشے پر کہاں ہے؟ اس کے لیے محققین نے کئی نظریات پیش کیے ہیں۔ سب سے مشہور نظریہ تو یہ ہے کہ آج کا جو کوہ قفقاز ہے یعنی کاکسس ماؤنٹنز، وہی دراصل کوہ کاف ہے۔ یہ علاقہ آج بھی اپنی خوبصورتی اور ویرانی کی وجہ سے بہت پراسرار لگتا ہے۔ کچھ محققین اسے انٹارکٹیکا کے برفانی ویرانوں سے جوڑتے ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ شاید وہی گمشدہ شہر اٹلانٹس ہی ہے۔ لیکن ان تمام نظریات سے ہٹ کر ایک اور امکان بھی ہے، ایک ایسا امکان جو جدید سائنس کی دہلیز پر دستک دیتا ہے۔ کیا ہو اگر کوہ کاف ہماری دنیا میں ہو ہی نہیں؟ دیکھیں، جدید فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں ممکنہ طور پر 11 ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 4 کو ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کوہ کاف جیسی جگہ انہی غیر مرئی ڈائمنشنز میں موجود ہوں؟ اور یہ نظریہ بہت ہی شاندار طریقے سے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کوہ کاف حقیقی ہوتے ہوئے بھی ہماری پہنچ سے دور کیوں ہیں۔ یہ ہماری دنیا کے متوازی چلنے والی ایک ایسی حقیقت ہو سکتی ہے جہاں جنات، پریاں اور عالم برزخ جیسی دنیایں تو ہیں، لیکن ہم وہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو آخر میں یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، کوہ کاف آخر ہے کیا؟
ایک حقیقی پہاڑ جسے ابھی دریافت کرنا باقی ہے؟ روح کا ایک روحانی سفر؟ یا پھر یہ ایک متوازی حقیقت ہے جو ہماری سمجھ سے ہی بالاتر ہے؟ شاید اس کا راز، اس کا جواب نہ ملنا ہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔